بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ سال کیسا ہوگا، 2024 آپ کے لیے کیسا ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ٹورین آپ لوگوں نے پچھلے 2-2.5 سال بہت سخت گزارے، اب اچھی اچھی باتیں سننے کو ملیں گی آپ کو بہت ہی مارچ والے 1 یا 2 مہینے بیچ میں تھوڑا سا یو شوڈ بی کیئرفل، ادروائز آپ کو پورا سال ہی اس دفعہ سارے اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی پچھلی پریشانیاں تھیں، جتنا کچھ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ دے دینا اور آپ لوگوں نے اپنا مزے کرنے ہیں۔ تو پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ ٹورس ہوتا کون ہے، ٹورین ہوتے کیسے ہیں، پہلے تو ان کے بارے میں ہم جانیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ یہ زیوٹک سائن میں اس کا دوسرا نمبر ہے اور اس کو اردو میں برج ثور کہتے ہیں، ہندی میں ورش راشی اور انگلش میں ٹورس کہتے ہیں۔ میں نے یہ اس لیے آپ کو یہ 3 لینگویج میں بتاتا ہوں کہ تاکہ آپ کو اگر میرے کوئی کافی کلائنٹس، کافی میرے کلائنٹ کہہ رہا ہوں، ویورز میرے انڈیا سے ہیں اور اکثر مجھے سوال کرتے ہیں سر آپ اردو کے لفظ بولتے تو ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی، تو ساتھ انگلش کے بھی بول دیا کریں۔ تو اس طرح جیسے میں والدہ کا لفظ یوز کرتا ہوں تو وہ والدہ وہاں پہ کہتے ہیں، ہندی میں ہم اپنی بیوی کو کہتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں مدر، یہاں پہ تو وائف جو ہوتی ہے نا، یہاں پہ وہ بیوی ہم اسے کہتے ہیں، بیگم، بیوی، یہ اردو میں کہتے ہیں، ہندی میں اب آپ ہی دیکھ لیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ برج ثور کے لوگ ہوتے کیسے ہیں۔ وہ لوگ جو 21 اپریل سے 21 مئی کے درمیان پیدا ہوتے ہیں وہ برج ثور، ٹورس یا ورش راشی کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ ان کا برج سیارہ جو ہے نا، ان کا حاکم سیارہ برج کا، یعنی کہ ان کا پلانٹ، ان کا جو لارڈ ہے وہ وینس ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ دیوی، خوبصورتی کی دیوی جسے کہتے ہیں۔ اور سیارہ وینس کو، پلانٹ وینس کو زورا اردو میں کہتے ہیں اور شکر ہندی میں کہتے ہیں۔ اس کا نشان بیل ہے اور سمت جنوب ہے۔ چاند برج ثور میں 3 ڈگریوں کی حالت پہ شرق میں آتا ہے، برج ثور میں۔ اور اگر ان کی قد و قامت اور چہرے کا جائزہ لیں تو یہ درمیانے قد کے ہوتے ہیں، چہرہ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اور بہت چٹے گورے ہوتے ہیں اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ چہرہ بہت نمایاں ہوتا ہے، کان کی لوئیں سائز میں بڑی ہوتی ہیں، گردن چھوٹی لیکن بہت موٹی ہوتی ہے، بہت مضبوطی سے چلتے ہیں اور ان کا نظام بہت مضبوط ہوتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے۔ برج ثور سے متعلقہ خواتین بہت خوبصورت، دل فریب، خالصاً نسوانیت والی شخصیت ہوتی ہے۔ دس از ٹرو۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ان کے پازیٹیو کریکٹر کیا ہیں۔ ان کے پازیٹیو، یہ لوگ بہت قابل اعتبار اور ان پر انحصار کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا لارڈ زورا وینس شکر ہے، تو خوبصورتی کا لارڈ ہے، لہٰذا یہ بہت اچھے آرٹسٹ ہوتے ہیں۔ فلمی دنیا، ٹی وی ڈراموں میں بھی کامیابی کے ساتھ کرنے والے زیادہ تر لوگ برج ثور سے، برج وینس سے تعلق رکھتے ہیں، ٹورس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر ایک سے بڑی گرم جوشی سے ملتے ہیں، اچھے کردار کے مالک ہوتے ہیں، بڑے محنتی، جفا کش، تحفے تحائف لینا دینا ان کی عادت ہوتی ہے۔ ان کو اپنے آپ پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے اور بہت قابل ذکر، یادگار، نمایاں، ممتاز اور غیر معمولی کام کرتے پائے جاتے ہیں۔ برج ثور سے مسلم لوگ بہت صبر اور برداشت کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ثابت قدمی، استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر کام میں خوشی ڈھونڈنا، خوبصورتی اور میوزک کے دل دادا ہوتے ہیں، ہر کام میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ لگاؤ، تخلیق ذہن کے مالک ہوتے ہیں، چہرے سے طبیعتاً بہت متعدد اور اعتدال پسند ہوتے ہیں۔ ان کی جو منفی خصوصیت یہ میری بڑی ریسرچ ہے اس پہ، ان کی جو منفی خصوصیت ہے، بہت سست، آہستہ کام کرنے والے، ہر چیز بیٹھے بٹھائے مل جائے، گھر کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کھانا سج کر سامنے آئے، بہت زیادہ پوزیسو ہوتے ہیں، ضد پاٹ جانا ان کا منفی خصوصیت کا حصہ ہے۔ اپنے آپ پر فخر کرنا، اپنی بات پر زور دینا، تعصب سے بھرے ہوتے ہیں، جب کسی بات پر ہٹ جاتے ہیں تو اس کو معاملے سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ سستی اور کائلی ان پہ چھائی رہتی، بسیار خور بہت ہوتے ہیں، ہر قسم کا سکون و اطمینان کو گھر میں چاہیے ان کو، بعض دفعہ بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں اور اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے، بہت زیادہ تند و وسیلے اور پرجوش مظاہرہ کرتے ہیں۔
برج سور کو اکثر مندرجہ ذیل پروفیشنل کام کرتے پائیں گے، یہاں سکون اور تحمل کام کرتے ہیں، یا جیسے اکاؤنٹنٹ، فنانس، بینکر، آرٹ، سول ملازم، کسان، ہارٹیکلچر، جیولرز، ماڈل، مجسمہ سازی، گلوکاری، آرمی، انجینئرنگ، یونٹ، فائن آرٹس، مہنگی مہنگی چیزوں کا کاروبار، ہوٹل، سینما، تھیٹر کے پیشوں میں عکس نمایاں کامیابی سمیٹتے ہیں۔ بروتھل ہاؤس میں بھی زیادہ تر یہی لوگ ہوتے ہیں، سکون اور پیشن سے کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے لیے مہینے کی 9، 6، 18، 24، 30 تاریخیں، 9، 6، 18، 24، 30 تاریخیں بہتر ہے۔ مئی، اکتوبر اور دسمبر ان کا اچھا مہینے ہے، اور جمعرات، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے ان کے لیے اچھا دن، اور ان کے جو نام ہے بی سے، بے سے، واو سے شروع ہوں۔ ان کی اگر شادی کے لیے ان سے اچھا پیج برج جدی اور برج سنبلا سے، یعنی کہ کیپریکون اور ورگو کے ساتھ ان کی بہت نپتی ہے، ان کی شادیاں کامیاب رہتی ہیں۔ اور برج حمل، جوزا، عقرب یعنی کہ ایریز، جیمنائی اور اسکارپیو کے ساتھ ان کی نہیں چلتی۔ اس کی تفصیل میں نے ایک علیحدہ ویڈیو میں ڈالی ہوئی ہے پرسنالٹی آف ٹورین کے، تو وہ ضرور دیکھیے گا۔ تو یہ آپ کو میں نے ان کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سال ان کے لیے کیسا ہے۔ ایکسکیوز می۔ 18 جولائی سے پہلے دیور ان پرابلم، اور بہت ہی ڈرے سہمے، ٹینشن، انزائٹی، لیکن جیسے 18 جولائی شروع ہوا 2023 ان کے زندگی میں بہتری آنی چاہیے، اور یہی کنٹینیوٹی اب 2024 میں بھی رہے گی، بہت ہی اچھی رہے گی۔ ان کے 2 فیز ہوں گے، ایک تو ان کے اسینڈنٹ میں جوپیٹر ہے، اور یہ 26 مئی تک رہے گا، اس کے بعد ان کے دوسرے گھر میں جوپیٹر آ جائے گا۔ تو وہ ان کو میں آگے جا کے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ان کے جو 5واں اور 9th ہاؤس پازیٹیو رہے گا، اور پھر سال کے دوسرے حصے میں 10th اینڈ 6th ہاؤس بہت پازیٹیو رہے گا۔ تو وہ جب اس مہینے آئیں گے تو آپ کو ان کی تفصیلات بتاؤں گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جنوری سے۔ جی، جنوری میں آپ کا ہمارا جنوری شروع ہوتا ہے زوڈک سائن کا 22 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت جب آپ کا یہ آگا تو سن فی الحال اکیلا ہی بیٹھا ہے وہاں پہ، اور ساتھ مرکری بھی بیٹھا ہے۔ مرکری ریٹروگریڈ ہوگا، پھر واپس جائے گا اس پہ سیجیٹیریس میں، اور پھر 16/1 کو واپس آ جائے گا وہیں پہ، اور مارس یہاں پہ 5/1 کو یہاں پہ آ جائے گا۔ مارس یہاں پہ ایگزالٹ ہوتا ہے، تو پہلے ہم 9th ہاؤس جو آپ کا، اور اس کا جو لارڈ ہے 9th کا 11ویں میں بیٹھا ہے، تو جب 9th کا لارڈ 11ویں میں بیٹھتا ہے تو ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ آپ کی غیر ملکی کوئی نہ کوئی آپ کی پیش رفت چلے گی، باہر جانے کا سفر ہوگا، باہر کے غیر ملکیوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا، کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے، اور کافی کہہ لیں کہ ہر ممکنہ لوگ خود چل کے آپ کے پاس آئیں گے، ہر ممکنہ کوشش مدد کی وجہ سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کوئی نہ کوئی آپ کی خواہشیں پوری ہوں گی، باہر سے ملے گی، سپورٹ ملے گی، وہ علمی بھی ہوگی، روحانی بھی ہوگی، اور اگر آپ باہر سے پڑھیں تو اپنی اس تعلیم کا لوگوں کو بانٹتے ہوئے اس کی روشنی لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر اسی روشنی سے اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل بھی ہو سکتی ہے۔ بیرون ملک سے پیسہ کما کر بہن بھائیوں پہ بھی خرچ کریں گے، اور بڑوں کی عزت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، اب کیونکہ یہ 9th اور 11 کا کمبینیشن، یہ آپ کا سٹارٹ ہی جو سال کا ہے نا ٹورین، وہ آپ کو اچھی خوشخبریوں کے ساتھ اچھا، آپ کی 9th ہاؤس آپ کو پتہ ہے پہلے ہی اللہ کی رحمتوں کا گھر ہے، تو سٹارٹ جب ایک کہتے ہیں چیز ہی سٹارٹ اچھا ہو تو اور کیا چاہیے۔ تو جب 9th ہاؤس میں مارس آ جائے گا، سن اور مارس، تو پھر آپ جب مارس وہاں پہ آئے گا تو دوسروں سے مل کر زندگی گزرنے کے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ
دوسروں سے مل کے یعنی کہ فارنر سے مل کے آپ اپنا کام کریں گے، آپ کو لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کی کوشش کریں گے اور بڑی کامیاب ہوگی۔ فارن ایجوکیشن حاصل کرنے کی شدید خواہش ہوگی، لوگوں کی بھلائی کا کام کرنے میں بہت شوق ہوگا۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو لوگوں کی بھلائی کا بہت شوق ہوگا آپ کو، اور آپ ان کے بچوں کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے نام سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب یہاں پہ چاند بھی آ جائے گا تو ہمیشہ دوسروں کی بھلائی چاہیں گے، ہمیشہ سے اچھے آدمی ہوں گے، سوشل سروسز کا شدید شوق ہوگا، قدرت بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ تو یہ ایک تو اچھا، جب مارس اور وہ سن اکٹھا ہوگا تو پھر آپ کا یہ کہہ لیں کہ ایک آپ کے اندر طاقت ہوگی، بولنے کی قوت ہوگی، آپ کے اندر ایک روبسٹ ہوں گے، انرجی ہوگی، بھاگ کے کام کریں گے، اور اپنے آپ کو پورے کام کو پورا زور دے کے نکالنے کی کوشش کریں گے، اور پاور آف انڈورنس اور ڈپلومیسی آپ کے اندر بہت ہوگی۔ یہاں پہ اگر کسی کو فائدہ پہنچتا زیادہ نظر آ رہا ہے وہ میڈیکل پروفیشنلوں کو، وہ جو باہر USMLE یا انگلینڈ میں دوسرے ملکوں میں پڑھنے گئے ہیں، ان کے رزلٹس بہت اچھے ہیں، یا آپ کا کسی باہر کی یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے گا، یا آپ باہر جا کے پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا، لیکن یہاں پہ آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہوگا، ڈکٹوریل ایٹیٹیوڈ کو آپ پہ روب ڈالنے کی عادت، ایک دم چڑھ دوڑنے کی عادت، ایک دم لڑنے کی عادت آپ کو پڑے گی، اور پھر آپ بعض دفعہ شارٹ ٹیمپر ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک نیگیٹو ہوگا۔ اپنی انرجی کو پازیٹیو کاموں میں استعمال کیجیے گا، نہ کہ آپ اپنی انرجی کو اپوزیشن اور دوسروں میں آپ ویسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ نے خواتین اگر تھرڈ کنسیو کیا ہوا تو اپنے آپ کو اس پریشر سے آپ نے دور رکھنا ہوگا، اور آپ کو اپنا بلڈ پریشر مانیٹر کرتے رہنا ہوگا۔ تو یہ آپ کا جنوری کا مہینہ آپ کا مرکری بھی ادھر آ جائے گا، اور یہ مرکری اور مارس جب ملتے ہیں تو جب مرکری ادھر آئے گا نا، تھوڑی سی آپ کو نا ایبسٹریکلز ان کیریئر یا ایبسٹریکلز ان ایجوکیشن آ سکتی ہے، جس سے آپ تھوڑا سا پریشان ہو سکتے ہیں، اور وقتی طور پہ کچھ دنوں کے لیے ایجوکیشن سٹک اپ ہو سکتی۔ تو اس لیے تھوڑا سا آپ نے محتاط رہنا، بہت زیادہ آرگومنٹیو نہیں ہونا، اور شارپ مائنڈڈ رہیں گے۔ لیکن بعض دفعہ شارپ مائنڈنس بھی جو بندے کو نا ضرورت سے زیادہ ہیسٹی اور امپلسو کر دیتا ہے، تو ہیسٹنس سے آپ کو بچنا ہوگا، اور بہت فائدہ ہوگا آپ کا۔ یہاں پہ 2 قسم کے سفر آئیں گے، ایک آپ کا مذہبی سفر، ایک آپ کا غیر ملکی پڑھنے کے لیے سفر۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیونکہ اس وقت جوپیٹر کی پوزیشن بھی بڑی سٹرونگ بیٹھی ہے، مے بی آپ عمرہ کرنے جائیں، کوئی یاترا کرنے جائیں، کوئی چرچ جائیں، کسی شرائن پہ جائیں، اور لوگوں کی مدد، یہاں کسی عبادات میں زیادہ آپ کا ٹائم گزرے گا، نوافل ادا کریں گے، اور لوگوں کی مدد، سوشل ایکٹیویٹیز آپ بہت کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو تبلیغی جماعت کے باہر جاتے ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو ہو کے اپنے مشن میں بڑی کامیابی سمیٹیں گے۔ تو ٹورین، میں نے سٹارٹ اس لیے ذرا تفصیل سے بتایا تاکہ آپ کو تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایک آپ کے اندر پتہ ہو کہ ہمیں کس جگہ پہ رزلٹ مل سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کی ایجوکیشن، میں نے بتایا PhD لیول کے ایجوکیشن میں آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، فیور ملے گی، فیم ملے گی، آپ کا وزڈم بہت ہوگا، کوئی لیگل ایشو میں بھی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائیں گے۔ پہلے ہی بتا دیا، چیریٹی، دان صدقات کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ اگر آپ کا کوئی ریسرچ ورک چل رہا ہے اور اس کا کوئی رزلٹ، تو یہ مہینہ ریسرچ ورک کے لیے بہت بہتر ہے۔ آپ نے یہاں پہ اپنا تھیسس کو مکمل کیجیے گا، ریسرچ کا ڈیٹا مکمل کیجیے گا، اور آپ کو یہاں پہ حیران کن نتائج، فیوریبل نتائج ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میڈیٹیشن آپ کی بہت اچھی ہوگی، اور آپ فار سائٹڈ ہوں گے، انٹیوشن بہت اچھی ہوگی۔ تو اتنی اچھا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کو آپ نے یہ آپ اپنا پوری پلاننگ سے ساتھ اس مہینے میں اپنے ابھی سے پلان کر لیں، اور پھر اس مہینے کا سٹارٹ اپنا شروع کریں، تو آپ کو بہت ہی اچھے فروٹفل نتائج مل جائیں گے۔ جی ٹورین، آگے آتا ہے فروری کا مہینہ۔ فروری کا مہینہ جو آپ کا
जनवरी का महीने की कंटिन्यूटी थी वही, क्योंकि सन चला गया एक्वेरियस में, और सन जब कैप्रिकॉर्न में होता है तो एक जैसे रिजल्ट और उसमें होता है। लेकिन यहाँ पे घर तब्दील हुआ है, घर वो 9th हाउस था, अब आपका 10th हाउस है। और यहाँ पे 6 फरवरी को यहाँ पे आ जाएगा मरकरी भी, वो एक कम्बिनेशन बन जाएगा। और 16 फरवरी को यहाँ पे आ जाएगा वीनस भी। तो हमारी रीडिंग ज़रा ये डे बाई डे इस तरह चलेगी। वैसे आपको डिटेल जो मिलेगी वो मिलेगी आपको ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो लेकिन इसको मैं ओवरऑल इसको कोशिश करता हूँ कि मैं कंपोज करके बताऊँ आपको। तो 10वां घर आपके स्टेटस का, और 10वें का लॉर्ड 11वें घर में बैठा है। जब 10वें का लॉर्ड 11वें में बैठता है ना, तो बंदा ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करता है, काम करता है, टिक के नहीं बैठता, और कभी किधर कभी किधर, कभी इधर कभी उधर, और कोशिश करेगा कि मैं ना कोई ना कोई अपना कोई काम अकेला मैं संभाल नहीं, सॉरी 9th का, हाँ 10th 11, तो वो अपने थोड़ी सी थकावट महसूस करता है, कहता है मैं अकेला मामलात को संभाल नहीं सकता, क्यों ना मैं किसी की मदद लूँ, क्यों ना मैं इसके साथ अपनी पार्टनरशिप करूँ, क्यों ना मैं अपने आप को अपना सपोर्ट को क्रिएट करूँ। तो आप क्या करेंगे, आप अपने बहन भाइयों की तरफ देखेंगे, यार मेरे साथ बिज़नेस में शामिल हो जाओ, या मेरी हेल्प करो, या अपने दोस्तों को अपने बिज़नेस में शामिल करने की कोशिश करोगे, मुश्तरका बिज़नेस करने के में उनके साथ मुश्तरका कारोबार की तरफ तवज्जो दोगे, एक जगह पे टिक के नहीं बैठे हुए, कभी किधर कभी किधर। और यहाँ पे मकामी और इंटरनेशनल ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप ज़्यादा अपने आप, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इस तरह आप अपने मामलात को सीधा करते हुए नज़र आए। अब यहाँ पे क्योंकि सन वहाँ पे, तो 10वां घर आपका जो कह लें कि आपको पता ही है रुतबा मर्तबा सीयत का है। तो यहाँ पे इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस देन यू विल गेट अ लॉट, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आपके, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अपग्रेडेशन होगी, आपकी अच्छी पोस्टिंग हो जाएगी, अच्छी प्रमोशन हो जाएगी, अगले ग्रेड में चले जाएंगे, एसीआर आपकी बहुत अच्छी होगी, बॉस आपके साथ बहुत खुश होगा, और उसी की रोशनी में आगे आपको अगर आपकी ट्रांसफ़र होती है तो पोस्टिंग बहुत अच्छी मिलती हुई नज़र आए। अगर आप पॉलिटिशियन हैं और इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं दैन यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में आपको साल के शुरू में ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, आप काफ़ी हद तक अपने आप को कंफर्टेबल करने में कामयाब हो जाएंगे, कोई ना कोई नई चीज़ बनाने में भी कामयाब होंगे। यहाँ पे आपके वालिद साहब आपका रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, वो भी आपके साथ खड़े होंगे, आपकी हेल्प आउट करेंगे, आपके साथ वो मदद करेंगे, या अपना कारोबार में आपको शामिल करेंगे, या अपना सारा कारोबार आपको दे देंगे। और यहाँ पर जहाँ पे भी आपको सपोर्ट चाहिए होगी वो वालिद साहब आपके साथ आके आपको सपोर्ट देते हुए भी नज़र आते हैं। तो यहाँ पे वेल्थ और पैसे और ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ों में इजाफा होता हुआ नज़र आता है। अगर आपको कोई जॉब है तो अच्छी जॉब शिफ्ट करेंगे तो अच्छी जॉब में चले जाएंगे। ऑल नेसेसरी एक्शन फॉर बिजनेस उठाएंगे आप एक्सक्यूज़ मी, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बहुत होगा, सेल्फ रिलायंस जिसे कहते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके अपने फैसले खुद करेंगे और खूब अच्छी तरह अपने मामलात को चलाएंगे। जब मरकरी 6-4 को चलाएगा देन आपका फिर इंटेलेक्चुअल आपका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड है, कॉन्फिडेंस में इजाफा हो जाएगा, और फिर आप पूरा जोर लगाएंगे और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हुए नज़र आए। यहाँ पे आपका कह लें कि कुछ ना कुछ बूस्ट मिल जाएगा, वेदर इन सर्विस मैटर, वेदर इन आर इन अ बिजनेस मैटर ने। यहाँ पे आपका ट्रेड, एक अगर कोई ट्रेड शुरू करते हैं वो एकदम उठ जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट की है तो उसके रिज़ल्ट अर्ली आने शुरू हो जाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा, आपके ऑनर में इजाफा, आपकी डिग्निटी में इजाफा, आपकी कमांड में इजाफा। अगर इन केस इफ़ यू आर इन जुडिशरी और मजिस्ट्रेट या पुलिस में है या इंतज़ामी अमूर में जजेज़ हैं, हुक्मरान हैं,
تو یہاں پہ آپ کے قد کاٹ میں بہت ہی اضافہ ہوگا، آپ کی کمانڈ ہوگی، آپ کا کنٹرول ہوگا، اینڈ یو ول ایبل ٹو ہینڈل آل دی ایشوز، آل دی سچویشن کانفیڈنٹلی، اور آپ مضبوط اعصاب کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کریں گے۔ اور اگر ان کیس اگر آپ آرمی میں ہیں تو پروموشن کے چانسز بہت زیادہ آپ کے اس مہینے میں ہیں، یا آپ کا کیس ریکمینڈ کر کے چلا جائے گا آپ کے، اگر آپ کا میجر ہے تو کرنل بن جائیں گے، کرنل سے بریگیڈیئر بن جائیں گے، بریگیڈیئر سے آپ جنرل بن جائیں گے، میجر جنرل سے کور کمانڈر بن جائیں گے، تو کوئی نہ کوئی آپ کو لیفٹیننٹ جنرل بن جائیں گے، کوئی نہ کوئی اس طرح کی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی۔ ویسے بھی اسمارٹ لوگ ہیں، بڑے دھیمے مزاج ہیں، اور آرمی میں ایسے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے جو دھیمے مزاج ہو، جن کی کہتے ہیں کہ سلیتیں اپنے آپ کو کنٹرول اور ٹھنڈا رکھ کے ڈیسیژن کرنے کی، تو دس از دی بیسٹ منتھ فار یو۔ تو یہاں پہ 16 کے بعد تھوڑی سی آپ میں ایک، جب بندہ پروموٹ ہو جاتا ہے یا اس میں دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی کی سنتا نہیں، پھر اپنے آپ میں ہی میں نظر آتی ہے، تو وہ اس کنٹینیوٹی سے اور اس طریق سے میں ہی میں سے آپ نے بچنا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں مارچ کا مہینہ۔ مارچ کا مہینہ آپ کا بڑا تھوڑا سا ہوگا ٹچی قسم کا۔ 11ویں گھر میں سن کے ساتھ سیٹرن آ جائے گا، سیٹرن کے ساتھ سن آ جائے گا، اور 12/3 کو یہاں پہ مرکری بھی آ جائے گا، اور 24 اپنا پھر یہاں پہ وینس بھی آ جائے گا۔ اچھا، یہ بڑا ٹرکی ہے۔ سن کے ساتھ جب سیٹرن آئے گا تو آپ بہت تیز ہوں گے، چلاک ہوں گے، اور پلاننگ بہت نیگیٹو قسم کی کریں گے، اور انڈر کارپٹ چلیں گے، شک کرنے کی عادت پڑے گی، بٹ سستی کی بوری بن جائیں گے، سلو ان ایکشن، ہر معاملات کو ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے ڈیلے سے آپ کا کام کافی افیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے ایکسکیوز می، اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیلے نیس سے نکلنا ہوگا، آپ کو اپنے سستی کی بوری سے نکلنا، اور جتنا پازیٹیو رہ سکے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ کا جو کہہ لیں کہ 11ویں کا لارڈ آپ کا پہلے گھر میں بیٹھا ہے، تو اس لیے یہاں پہ اچھا، یہاں پہ آپ جب سن اور سیٹرن، تو بندہ کہتا ہے بڑا چلاکیاں، ہوشیاریاں، تیزیاں وہ آپ کے اندر بہت زیادہ ہوں گی، دوسروں کی مداخلت اور دوسروں کی وجہ سے آپ اپنی پوزیشن کو کلیئر کر لیں گے، دوسروں کو استعمال کر کے بھی اپنے آپ کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ اتنی تیزی سے کام کریں گے کہ دوسرے آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے۔ اور یہاں پہ بڑے بھائی کے ساتھ آپ نے کسی قسم کا میچ نہیں ڈالنا، کسی قسم کی انٹریکشن نہیں کرنا، وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ آپ خود سے چنے گئے ملکی و غیر ملکی دوستوں سے شراکت داری کریں گے، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ معاشی فوائد، سفروں کے اخراجات، بغیر کوشش کے کاروبار کے فائد پہنچنے کے پورے چانسز ہیں، اور دوسرے آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ لیکن یہاں پہ آپ جو ہے نا دوسروں کو زج کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، وہ تو بڑے ایمانداری سے آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن آپ اندر تھوڑی سی ہپوکریسی، منافقت جو ہوگی، اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں تھوڑا سا ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کسی کے ساتھ جھوٹ بول جائیں، کسی کو آپ ڈاج دے دیں، یا اننیسیسری شک کریں۔ تو یہاں پہ جو آپ کو مار پڑے گی وہ سستی کی وجہ میں پڑے گی، آپ ہر کام کو ڈیلے کریں گے، آج کا کام کل پہ چھوڑیں گے، سر درد رہے گا، نیند بہت ڈسٹرب ہوگی، سستی چھائی رہے گی، اور بلڈ پریشر آپ کا فلکچویٹ کرے گا، کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کبھی لو ہو گیا، اور اس طرح کے معاملات آپ کو کریں گے۔ تو یہ مارچ کا مہینہ آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے گزارنا ہوگا۔ آپ کو یہاں پہ اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ سستی سے باہر نکال لیا اور سیدھا ہو کے چلے تو کیا فائدے ہو سکتے ہیں آپ کو؟ آپ کی کوئی نہ کوئی ہوپ پوری ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی آپ کی وش پوری ہو جائے گی، آپ کا کوئی ایمبیشنز ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ یہاں پہ ایلڈرز، دادا دادی، نانا نانی، کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں کوئی امپورٹنٹ رول پلے کرے گا، لیکن آپ کا رویہ ان کے ساتھ تھوڑا سا کنفلکٹنگ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے دماغ کو، اپنی زبان کو کنٹرول رکھ کے یو شوڈ بی اے گڈ لسنر اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ بینیفٹس فرام دیم۔ بحث نہیں کرنی۔ فارن ٹریولنگ آپ کی بہت اچھی ہوگی، پر ذہنی طور پر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے۔
الیکشن میں یہاں پہ آپ کو آپ کا کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی پھڈا نہ کیجیے گا، ہائر اتھارٹی کے ساتھ کوئی پھڈا نہ کیجیے گا، آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی باس کے ساتھ کوئی اپنا کوئی نہیں کرنا، نہیں تو ادروائز آپ کو کوئی نہ کوئی کام میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اچھا، کوئی لیفٹ ایئر اور لیفٹ آرم میں چوٹ لگنے کے بہت ہی اندیشہ ہے، اس لیے ذرا بے صبری سے مظاہرہ نہیں کرنا، اور کوئی نہ کوئی بیماری سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ یہاں پہ ڈومیسٹک ایشو میں آپ کی وائف کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا، اس کے ساتھ آپ نے بنا کے رکھنی ہوگی۔ تو یہاں پہ سن سیٹرن اور یہ آپ کو یعنی کہ کہہ لیں کہ بہت کچھ دے سکتا ہے، سبجیکٹ کہ آپ کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہیں، آنیسٹ ہیں، اسٹریٹ ہیں، لیزی نہیں ہیں۔ تو اس کا فائدہ اٹھائیے گا۔ 11واں گھر ویسے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے دیتا ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو مینج کر کے پلاننگ کے ساتھ چلیے گا۔ یہ اگلا مہینہ آ جاتا ہے اپریل کا۔ یہ اپریل کا مہینہ بہت ٹرکی ہے، یہاں پہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا، بہت ہی احتیاط برتنی ہوگی، کیونکہ مارس آپ کے 11ویں گھر میں 23 کو آپ کے سیٹرن کے نیچے آ گیا اور نیگیٹو ہو گیا، اور جب مارس نیگیٹو ہوگا تو اس کا جو 12ویں گھر کا میڈیٹر نیگیٹو ہوگا، کیونکہ 12ویں کا لارڈ جو ہے وہ اس وقت 11ویں گھر میں ہے۔ تو یہ بہت ٹرکی مہینہ ہوگا، اور یہاں پہ آپ کو بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا۔ جب سیٹرن اور مارس اکٹھے ہوتا ہے تو اس پہ آپ کو ہیلتھ ایشو بھی آ سکتے ہیں، فائنینشیل لاسز بھی آ سکتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی خدا نہ کرے کوئی انسرٹنٹی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو بہت یہاں پہ چلنا ہوگا۔ یہ اپریل کا مہینہ 21 مارچ سے شروع ہوگا اور 20 اپریل کو ختم ہوگا۔ تو اس مہینے آپ کے 12ویں گھر میں سن راہو، اور 6/4 کو یہاں پہ وینس بھی آ جائے گا، اور 11/3 کو یہاں پہ آلریڈی مرکری بھی ہے۔ تو تینوں سیارے 12ویں گھر میں نیگیٹو ود میڈیٹر نیگیٹو بیٹھے، تو بہت اچھی مہینہ ہوگا۔ بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 12ویں اور 11ویں کا کمبینیشن کیسا ہے، تو نوست پیچھے نہیں چھوڑے گی آپ کی۔ دوست، یار دوست، جاننے والے، بڑے بہن بھائی جن پر آپ اعتماد کریں گے، وہ اس وقت آپ کو ڈاج دے سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا لگا کمایا ناجائز پیسہ یا جائز پیسہ لے کے ہضم کر سکتے ہیں، ہر صورت میں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ تو لہٰذا اپنے بہن بھائیوں اور بیوی کے دوستوں کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا، اور دوستوں سے بری طرح نقصان اٹھانے کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ سن اور راہو جب اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ بہت ہی نیگیٹو ایشو میں چلا جاتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، شک کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مینیپولیشن کرتا ہے، سازش کرتا ہے، انتقام لیتا ہے، اور اپنے باس کے ساتھ بھی وہ لڑائی جھگڑا، والد صاحب کے ساتھ لڑائی جھگڑا، بڑے بھائی سے لڑائی جھگڑا، یا اس کے اپنے ہیلتھ ایشو بھی تنگ کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کو آپ کو 12واں گھر پہلے بتاتا ہوں، پھر آپ کو ایڈوائسز بھی دیتا ہوں۔ اخراجات ضرور سے زیادہ بڑھ جائیں گے، اننیسیسری اخراجات، یہاں پہ آپ کی انکم اور ایکسپینڈیچر کا بیلنس بری طرح افیکٹ ہو سکتا ہے۔ لیفٹ آئی میں آپ کا کوئی پرابلم آ جائے گا، وہ آپ کو ہاسپٹل شاید جانا پڑے، یا کوئی چیز آ جائے گی تو وہ آپ کو تنگ کرے گا۔ ایکسٹرا ویگنس ہوں گے، اور مخفی علوم میں ضرور سے زیادہ یہ کیا کہتے ہیں جادو ٹونا، داغے تویزوں کے پیچھے بھاگیں گے۔ کچھ ہڈن افیئرز ہوں گے آپ کی زندگی میں، آپ ہڈن افیئرز کے پیچھے بھاگیں گے، اور جو آپ کے ڈفیمنس کے کاز بن سکتی ہے۔ اور فارن ٹریولنگ میں رکاوٹیں آئیں گی، فارن این ٹائم پہ آپ نے یہاں پہ اپنے آپ کو بڑا سیدھا رکھنا ہے، نہیں تو مے بی ایئرپورٹ پہ ہی آپ کو روک لیا جائے گا، یا آپ کے کسی کاغذ پہ کوئی نقص نکل آئے گا۔ تو یہاں پہ بڑا اپنے کاغذ کو وقت سے پہلے اپنا، یہاں وہاں پہ پہنچیں گے تو پاسپورٹ ایکسپائر ہوا ہوگا، تو اس قسم کے آپ کو سیٹ بیک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ فیئر آف اینیمیز آپ کے اوپر سوار ہوگا، آپ کو خود بھی جب آپ اپنے حاسدین کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر بھی ایک لڑائی جھگڑے کا جذبہ آپ کے اوپر چڑھا ہوگا، اور آپ بھی اپنے مخالفین کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور انڈر کار پر چلتے ہوئے ان کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ اپنے آپ کو اتنا
کسی کی مخالفت کی حد تک مت جائیے گا. اور یہاں پہ آپ کا خدا نخواستہ اگر آپ نے حضور سے زیادہ پنگا لیا یا ایلیگل ایکٹیویٹیز میں گئے یا کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کیے اور تو تھانہ کچہری جانا پڑ سکتا ہے, مے بی جیل جا سکتے ہیں, مے بی کوئی ضمانت نہیں ہوگی اگر آلریڈی جیل میں ہے. تو جتنا ایکسٹرا آرڈنری کیئر کر سکتے, ٹیلی فون پہ آپ نے کوئی نیگیٹو باتیں نہیں کرنی, آپ نے کک بیک یا انڈر ہینڈ ڈیل بڑے سوچ سمجھ کے کیجیے گا. ہڈن افیئرز میں جائیے گا, آپ کی کوئی مووی بنا لے گا اور وہ سوشل میڈیا پہ چلا دے گا, جس سے آپ کی ڈیفیمنیس ہونے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں. اور ہاسپٹلائزیشن, سر درد, بلڈ پریشر, آنکھوں میں درد, یہ چیزیں آپ کو ٹریگر کر سکتی ہیں. اور یہاں پہ 12واں گھر ہے, چوٹ آپ کو پاؤں پہ لگے گی, ناخن اٹھ جائے گا, موٹر سائیکل سے گر جائیں گے, اللہ نہ کرے, اور آپ کے کہتے ہیں گٹے سے چوٹ لگنا, پاؤں کی انگلیوں پہ چوٹ لگنا, اس قسم کے معاملات خاص طور پہ موٹر سائیکلسٹ کے لیے یہ آپ کو بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا. اور کوئی نہ کوئی مس فارچون کے چانسز بن سکتے ہیں. میں ڈرا نہیں رہا, بٹ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ جو 12واں گھر ہے یہ آپ کو ہاسپٹلائز بھی کر سکتا ہے اور آپ کو پرابلم بھی لا سکتا ہے. شادی شدہ خواتین اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا, گھر نہیں چھوڑنا, لڑائی کو طول نہیں دینا, اپنے معاملات کو خاموشی سے برداشت کرنا. ہسبینڈ آپ کا بڑا کرٹک ہوگا, آپ پہ شک کرے گا, آپ پہ فالس ایلیگیشن لگائے گا, آپ کو تنگ کرے گا, تو آپ نے بہت تحمل سے یہ مہینہ گزارنا ہے. کسی قسم کا ریئیکشن شو نہیں کرنا اور اپنا ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا. اور دوسرا آپ نے اپنے فنانسز کو, اپنے اخراجات کو بہت ہی کنٹرول کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے آٹا, کسی غریب کو 5 کلو آٹا دے دیجیے گا. اگر آپ بہت امیر ہیں تو گندم کسی کو اپنے وزن کے مطابق دے دیجیے گا, نہیں تو اس مہینے ہر اتوار کو 2 سے 4 روٹیاں کسی غریب کو کھلاتے رہیے گا, آپ کو دے گا. یہاں پہ کیونکہ مرکری بھی نیگیٹو, وینس بھی نیگیٹو, لہٰذا ڈومیسٹک ان ہیپینس کافی رہے گی, گھریلو ماحول آپ کا ٹینس رہے گا, اور ساس کے ساتھ پرابلم آ جائے گا. ساس آپ کی بہت آپ کے اوپر آپ کی چڑھائی کرے گی, اور وہ آپ کے میاں کو کافی آپ کو کیا کہتے ہیں اٹھا کے رکھے گی, اور آپ نے یہاں پہ تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہوگی جس سے آپ ساس اور بہو میں میچ پڑ سکے. اور اسی طرح آپ کو اپنا کہہ لیں کہ لیگل ایشو, کسی کے ساتھ بحث کو طول نہیں دینا, نہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی آپ کا پرابلم آ سکتا ہے. آپ کو گورنمنٹ اپنا کوئی معاملہ عدالت میں نہیں لے کے جانا, پولیس میں نہیں لے کے جانا. باس کے ساتھ آپ نے بگاڑنی نہیں, باس کے ساتھ نہیں تو باس آپ کی چغلیاں لگا کے آپ کو خراب کر سکتا ہے. تو بہت محتاط رہیے گا, کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ پہ نیگیٹو آسپیکٹ آئے. مئی کا مہینہ آپ کا اپنا مہینہ آ گیا. آپ کو سب کو پہلے جن کی اس مہینے میں سالگرہ ان کو ہیپی برتھ ڈے. اور جتنا ٹف ٹائم آپ نے اپریل کا مہینہ گزارا, اتنا ہی اچھا ٹائم اب آپ کا یہ مئی کا مہینہ چلے گا, جو 21 اپریل سے 20 مئی کے درمیان آپ کا جائے. یہاں پہ سب سے بڑی جو اچھی بات ہوگی وہ آپ کا سن جوپیٹر کے ساتھ اسینڈنٹ میں آ جائے گا, اور یہ جوپیٹر 26 مئی کو یہاں سے شفٹ کر کے آپ کے دوسرے گھر میں چلا جائے گا. وہ آپ کو جولائی میں آپ کو اس کے بارے میں جون کے مہینے کا آپ کو اگلے مہینے کا بتاتا ہوں. بٹ یہاں پہ سن اور جوپیٹر اکٹھا ہے اور یہاں پہ بہت اچھی پوزیشن میں ہے. اور یہاں پہ وینس 30/4 کو آ جائے گا, اور پہلے وینس اس کا 6/4 کو. تو یعنی کہ 10 دن جو ایکٹیویٹی ہوگی وہ پہلے کا لارڈ 12ویں گھر میں, اور اس کے بعد پہلے کا لارڈ پہلے گھر میں. جب پہلے کا لارڈ 12ویں گھر میں, تو وہ کنٹینیوٹی جو سن راہو کی کنٹینیوٹی میں نے بتائی تھی کہ وہ آپ کا ہڈن افیئرز, خرچے, یہ وہ اس کے اثرات آپ کے 30 مئی تک چلتے رہیں گے, اور اپنا 30 اپریل تک چلتے رہیں گے. تو آپ کا چھپی ہوئی سرگرمیوں, خفیہ
तलकात, अखराजात, ये खुफिया अकाउंट और बीमारियाँ, कन्फ्यूजन, ये आपके अंदर चलता रहेगा। आपकी शख्सियत को समझना बहुत मुश्किल होगा, कोई ना कोई मशकूक हरकत आप करते रहेंगे, खुफिया डीलों को छुपाएंगे। ख़वातीन से तवक्कुआत रखना आपको अच्छा लगेगा। खुफिया या छुपाई हुई आमदनी दूसरों पे ख़र्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आपका नेटल का भी बैठा हुआ नेगेटिव यहाँ पे आपका कोई प्रॉब्लम, तो फिर कानूनी कार्रवाई या बदनामी मुकद्दर बन सकती है। याददाश्त के अगर आप बहुत ही +70 हैं तो याददाश्त के प्रॉब्लम आपको तंग करेंगे। अब जैसे ही आप 30 अप्रैल आएगा तो यहाँ से वीनस मूव करके आपके असेंडेंट में आ जाएगा। तो एक कह लें कि जुपिटर और सन और जुपिटर वीनस आपका इकट्ठा हो जाएगा, और फिर मरकरी भी आपका अभी 12वें घर में ही राहु के नीचे। तो पहले का लॉर्ड पहले में, तो यहाँ पे आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो आपने पिछले महीने में कॉन्फिडेंस शेक किया था। यू विल रीगेन योर कॉन्फिडेंस, और अपने आप को सही करने में, नॉर्मल करने में, अपनी पोजीशन में लाने में, अपने अखराजात को कंट्रोल करने में, अपने हालात को ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से सेटल करते हैं। आपका रवैया बहुत धीमा होगा, क्योंकि पिछला महीना आपने बहुत अग्रेसिव होकर एग्रेशन में गुजारा और टेंशन एंजाइटी में रहे, परेशानियों में रहे। उतना ही सुकून आपकी ज़िंदगी में अब शुरू हो जाएगा, और सोच समझ के फ़ैसला करेंगे, अपना डिसीजन खुद करेंगे, अपने मामलात को खुद देखेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। बस आपने दूसरों पे अपनी शख्सियत का रोब नहीं डालना, आपने आराम से तहम्मुल से चलना होगा। और आप देखते हैं जब सन और जुपिटर इकट्ठा होता है तो ये जो आपका मई का महीना, आप बड़े सिंसियर होकर काम करेंगे, वेल्दी होंगे, अपनी ड्यूटी को बड़ा टाइम देंगे, अपने काम में कंसंट्रेट देंगे, ग्रेट मेंटल इक्विलिब्रियम होगा आपका, बैलेंस होके चलेंगे। एग्जेक्टिव एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होगी। डिसीजन मेकिंग में मैंने जैसे पहले कहा कि सोच समझ के अपने फैसले खुद करेंगे। और यहाँ पे इन केस अगर गवर्नमेंट के साथ आपका ताल्लुक़ है तो आप बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट से फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी डिप्लोमेसी में बहुत अच्छी होगी, बहुत वाइज डिप्लोमेटिक होंगे, और आपके ऑनर और रेपुटेशन में इजाफा होगा, वर्ल्डली विजडम होगा। और साथ जब वीनस भी आ जाएगा, जुपिटर और वीनस जब होगा, सन और वीनस जब इकट्ठा होगा तो अफेक्शनेट भी होंगे, पॉपुलर भी होंगे, वार्म हार्टेड होंगे, और कह लें कि आप व्हीकल्स, कोई प्रॉपर्टी, कोई ऑर्नामेंट, कोई अपनी ज़ात के मामलात को सीधा करते हुए नजर। यहाँ पे पहला घर है, आपकी प्लानिंग बड़ी पॉजिटिव होगी, आप नए सिरे से रीएडजस्टमेंट करते हुए। अप्रैल का महीना जो था वो शेकी था, लेकिन यहाँ पे फिर आप अपने आप को रीएडजस्ट करते हुए, सफ बंदी करते हुए, नए सिरे से पॉजिटिव होकर अच्छी प्लानिंग करते हुए आप अपने आप को सेट करने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, थिंकिंग प्रोसेस और आपकी बॉर्न नेचर वो होगी। और दूसरा यहाँ पे क्योंकि आपके साथ जुपिटर बैठा है तो बड़ा वाइज होंगे, ऑनेस्ट होंगे, सच बोलेंगे, किसी के साथ डॉज नहीं करेंगे, और अपनी मज़हब की तरफ आपकी तवज्जो बहुत रहेगी, और अपने मामलात को पॉजिटिव तरीके से सीधा करते हुए नज़र आएंगे। प्लानिंग आपकी पॉजिटिव होगी। प्रोफेशन की तरफ आप बड़े सच्चे दिल से, खुलूस के साथ अपने मामलात करेंगे, किसी किस्म का गुस्सा नहीं चढ़ेगा, किसी किस्म की ज़िदबाजी नहीं करेंगे। जितना ठंडा और cool.com प्रोग्राम होगा। तो यहाँ पे मई का महीना आपको बहुत कुछ देता हुआ जा रहा है। यहाँ पे आपका यानी कह लें कि बड़े अरसे बाद आपका ये महीना आपको सुकून दे के जाएगा, आपको बहुत बेहतर वक्त गुजारने में मदद देगा। तो यहाँ पे आपने अपने मामलात को सीधा करने की कोशिश कीजिएगा, हर काम में आपको कामयाबी मिलती जाएगी। आगे आ जाता है जून का महीना।
एक्सक्यूज़ मी, जून के महीने में आपका जुपिटर जो 26-5 को आपका जुपिटर आपके दूसरे घर में सन के साथ आ जाएगा। वही कंटिन्यूटी जो आपकी मई में चली थी वो साथ ही ट्रांसफ़र, ईमानदार वाली, सच बोलना, स्ट्रेट रहना, और आपको क्या कहते हैं, मज़हब की तरफ तो जो सोशल एक्टिविटी में आपकी रहेगी। और 4-6 को यहाँ पे मरकरी भी आ जाएगा, और 24-5 को वीनस भी आ जाएगा, और दौलत के 2 लॉर्ड यहाँ पे आपके साथ है, और साथ जुपिटर है। तो यहाँ पे दूसरा घर आमदनी का, यहाँ आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। जेमिनी में मरकरी पहले आपके एसेंडेंट में था, तो दूसरे का लॉर्ड पहले घर में, और जैसे ही आपके 12-13 दिन गुजरेंगे तो ये आपके दूसरे घर में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 रीडिंग बनती है, दूसरे का लॉर्ड पहले घर में और दूसरे का लॉर्ड दूसरे घर में। बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है। बहुत मुताहत होंगे, अपनी खुदनुमाई पे बहुत खर्च करेंगे, अपनी अपग्रेडेशन करेंगे, लोगों को मुतासर करेंगे, खुद पसंद बनेंगे, और ससुराल की तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा होगा, और ससुराल के पीछे भी लग सकते हैं, और ससुराल वाले आपको मदद भी देंगे। अच्छे कपड़े पहनना, खुद पे खर्च करना आपको अच्छा लगेगा, मेहनत करके पैसा कमाएंगे। आपको बीवी की तरफ से माली इमदाद मिलने के पूरे चांसेस होंगे, और आपकी बीवी भी पैसे कमाएगी। अगर आपकी वर्किंग वूमेन है तो उधर से भी आपको पैसा आएगा, और आप अपनी स्पाउस से पैसे लेके कोई ना कोई बिजनेस भी करते हुए नजर आए। अपनी खूबसूरती, गेटअप, कपड़ों और शख्सियत को दूसरों से ज़्यादा बाहर कर रखेंगे, नुमाया नज़र आने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन यहाँ पे अपने आप को अपग्रेड और अपने आप को अच्छी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को जवान रखने के लिए सर्जरियाँ करवाएंगे, फेशियल करवाएंगे, लेज़र सर्जरी कराएंगे, जो भी है, और अपने आप को यंग फील करते रहेंगे। तो ये आपका ये पहला जो पार्ट होगा, अप टू ये कह लें कि आपका किधर गया, हाँ, अप टू 4 जून। और उसके बाद फिर ये आपके दूसरे घर में, तो जब दूसरे का लॉर्ड दूसरे घर में आएगा तो यहाँ पे आप दौलत जमा करना, खूबसूरत नज़र आना, वही कंटिन्यूटी एक किस्म की रहेगी। अपने पैसों की तरफ जो पिछले आपने 10 दिन खर्चे किए उसको रिकूप करते हुए नज़र आ रहे हैं। दौलत इकट्ठी करने की हवस आपकी बढ़ेगी, और मौज मस्ती में भी रहेंगे। ससुराल की तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके 3 सियारे, आपके सन, जुपिटर, सन, मरकरी, वीनस और जुपिटर ने इसको उठा के रखा हुआ। तो यहाँ पे आपके फाइनेंशियल एडवांटेजेस आपको बहुत मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने जो अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके प्रॉफिट की शेप में पैसे आ जाएंगे। अगर इन केस आप कर रहे हैं, कह लें कि जॉब कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे कोई ऑनरेरियम मिल जाएगा, कोई टीए मिल जाएगा, कोई रुके हुए पैसे आपके, अगर आप ठेकेदारी करें तो आपके चेक कैश हो जाएंगे, आपको काफ़ी यहाँ पे रुके हुए काम निकल जाएंगे। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सैटर्न की स्केयर सन को ज़रूर है, तो थोड़ी सी अनसर्टनिटी रहेगी। आपने अपने बॉस के साथ और अपने गवर्नमेंट के साथ कोई अपने ज़रा सब्र और तहम्मुल से काम लीजिएगा, और आपने ज़रा लो की पे रहते हुए अपना कोई केस मुकदमाबाजी में नहीं लेके जाना। ओवरऑल यहाँ पे क्योंकि मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है, लिहाजा किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं होगी। मरकरी जब अपने घर जेमिनी में होता है तो बंदा इंटेलेक्चुअल की बेस पे, अपने आईक्यू की बेस पे अपने मामलात को निकालता है। तो दूसरा घर आपके ससुराल का है, ससुराल की तरफ से कोई ना कोई पैसे मिल जाएंगे आपके, कह लें कि वर्बल एक्सप्रेशन की जो बोल के पैसा कमाते हैं वो बड़े अच्छे रहेंगे, और वो लोग टीचर जैसे हैं, लॉयर हैं, बैंकर्स हैं, इनको बहुत यानी कह लें मार्केटिंग के लोग, इनके लिए बहुत एडवांटेजेस हैं। लैंग्वेज आपकी बहुत तीखी होगी, अच्छी होगी, स्पीच आपकी बहुत पढ़े लिखों वाली होगी, और पैसे आएंगे तो बैंक में जमा कराएंगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी राइट आई
میں کوئی نہ کوئی لال رنگ یا اس طرح کا حاصل ہو سکتا ہے، جس سے آپ کو تھوڑا سا یا کوئی چیز آپ کی آنکھ میں جائے گی تو رب کر کے ریڈ کر لیں گے، تو یا کان میں پانی چلا جائے گا یا کوئی چیز مار لیں گے. یہ دو چیزوں کو آپ نے کرنا ہوگا. یہاں پہ ساس آپ کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے بھی آپ کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائیں گے. بس ایک کوشش کیجیے گا، خواتین کے لیے نصیحت ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ زیادہ بحث ماسا نہیں کرنا، کیونکہ سن کو سکیر ہے سیٹرن کی. ماں سوائے تھوڑی سی خود بد کے، باقی یہ مہینہ فائنینشیل طور پہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے. جی اب جولائی کا مہینہ یہاں پہ سن جو ہے کینسر میں ہے، اور سن کینسر میں ہے تو اس کا میڈیٹر مون یہ گھومتا پھرتا رہے گا. ہر 2 دن بعد آپ کی پوزیشن، ہر 52 آورز کے بعد آپ کی پوزیشن چینج ہوتی گی. تو یہ بڑا ٹپیکل مہینہ ہوگا جولائی کا مہینہ. آپ کو کبھی اچھے رزلٹ، کبھی برے رزلٹ، کبھی آپ بہت خوش، کبھی آپ ڈپریس، کبھی آپ رونے کو دل کرنا، کبھی آپ کو ڈیلے ہو جانا، کبھی سستی کی بوری ہو جانا. اور خاص طور پہ جب آپ کا مون ایریز میں آئے گا، پائسز میں آئے گا، کیپریکون میں آئے گا، یا آپ کا مون کینسر میں آئے گا، تو یہ آپ کے لیے نیگیٹو ڈے ہوں گے. اس کے لیے آپ کو یہ ہفتہ کیسا رہے گا پروگرام کو آپ کو بہت ضروری سننا ہوگا تاکہ آپ اس کو ٹیکٹفل طریقے سے ہینڈل کر سکیں. تو تیسرا گھر یہاں پہ کیونکہ سن کو سکیر ہے تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ ویوری ٹائپ آپ کا مہینہ ہوگا. آپ کو بہت ہی کہتے ہیں کہ سنبھل کے، یہ ایسے ہوگا جیسے آپ پانی میں سے گزر رہے ہیں اور وہاں پہ اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، اینٹوں پہ پاؤں رکھ کے جا رہے ہیں. یہ آپ کو ڈر ہوگا کہ کہیں پاؤں پھسل کے پانی کے اندر نہ چل جائیں یا چھینٹیں نہ پڑ جائیں. تو اٹس ڈپینڈ اپون ہاؤ مچ یو پاس دی ٹائم ود ڈپلومیسی ٹیکٹفلی. تو یہ ہفتہ ہوگا اس پروگرام میں آپ کو یہ سارا کچھ ایکسپلین کر دوں گا. تو یہاں پہ تیسرا گھر ہے تو یہاں پہ آپ کا دماغ بہت کام کرے گا کہ آپ جس دن مون آپ کا بہت اچھا بیٹھا ہوگا اس دن، جیسے آپ کا مون لیو میں آتا ہے، ورگو میں آتا ہے، یا آپ کا لبرا میں آئے گا تو آپ کا دماغ بہت کام کرے گا. اسکارپیو میں پھر ڈھیلے ہو جائیں گے، پھر آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرے گا. سیجیٹیریس میں بھی اور جب کیپریکون میں بھی آئے گا یہاں پہ بھی آپ بہت سینسٹیو اور ہوں گے، ڈپریس ہوں گے. لیکن جیسے یہ ایکویریس میں آئے گا تو پھر آپ ایکٹیو ہو جائیں گے. تو اسی طرح کا یہ معاملات چلیں گے. آپ کے تیسرے گھر میں آپ کی ذہانت بڑی کام کرے گی بٹ شیکی رہے گی، اور تھوڑا سا کہہ لیں کہ کریٹیو اور سینسٹیو کی وجہ سے آپ کا ویوری مائنڈ رہے گا. اسٹیمنا آپ کا بہت اچھا ہوگا، لیکن آپ اس کو ان نون ڈپریشن کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا کریں گے. کرجیس ہوں گے، شارٹ ٹیمپر ہو سکتے ہیں. ڈومیسٹک ٹریولنگ آپ کو ان نیسیسری پڑے گی، کبھی کدھر نکل گئے کبھی کدھر نکل گئے، آپ کا دل بھی نہیں چاہے گا پھر بھی آپ اپنی ٹریولنگ کریں گے. یہاں پہ ہمسایوں کے ساتھ کبھی تعلق اچھے ہو گئے، کبھی خراب ہو گئے، کبھی لڑائی ہوگی، کبھی جھگڑا ہو گیا، کبھی تو میں بھی ہو سکتی ہے. اور یہاں پہ صحافی حضرات کے لیے یہ مہینہ بہت ہی کریٹیکل ہوگا. یہاں تو ان کو یہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، کنٹروورشل باتیں بہت کریں گے جس پہ ان پہ بہت پریشر آئے گا، کوئی نہ کوئی شو کا نوٹس بھی مل سکتا ہے. اسی طرح گلوکار حضرات جو ہوں گے ان کا کوئی سیڈ سانگ بہت ہٹ ہو جائے گا. اسی طرح اداکار ان کا سیڈ سین بہت ہٹ ہو جائے گا، اور یہاں کوئی اچھا سین ہٹ ہو جائے گا. میڈیا کے لوگ یہاں پہ کافی کریٹیو مائنڈ، کیونکہ جب مون نیگیٹو ہوتا ہے تو ان کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے، تو کریٹیونیس ان کے اندر بہت زیادہ آ جاتی ہے اور پھر یہ اچھا کام کرتے ہیں. تو میموری ان کی بہت اچھی ہوگی. اور یہ ٹرانسپورٹیشن بزنس والے لوگ جو ہے نا، ان کو پلس مائنس کبھی چلان ہو گیا، کبھی گاڑی خراب ہوگی، کبھی گاڑی کی ٹکر لگ گئی، تو یہ کشمکش میں ہی رہیں گے. مارکیٹنگ کے لوگ بہت تیز ہوں گے، لیکن مارکیٹ کا یہ فلکچویشن، ڈالر کی فلکچویشن، یہ ریٹ طے کرنے میں، اپنے کلائنٹ کے ساتھ طے کرنے میں یہ کافی کنفیوز ہو سکتے ہیں. وربل ایکسپریشن کے لوگ بھی کنفیوژن کا شکار رہیں گے. تو یہ جولائی کا مہینہ آپ کا کہہ لیں کہ ویوری ٹائپ ہوگا، جہاں پہ آپ اپنے آپ کو کہہ لیں
اللہ भला करे। नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिएगा, आपको यहाँ पे सफ़र अननेसेसरी काफ़ी तंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगस्त का महीना सबसे बेस्ट महीना आपके लिए। जितना आपने जुलाई का महीना आपने अप्स एंड डाउन देखे, अच्छा भी आया बुरा भी आया, उतना ही एक्सीलेंट टाइम आपका ये होगा। चौथे घर में आपका, और चौथे का घर लॉर्ड चौथे घर में बैठा हुआ है। एक्सीलेंट रिजल्ट्स होंगे, खुल के खेलिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस महीने में, एंजॉय करेंगे। जनरल हैप्पीनेस आपकी, घर का माहौल बड़ा चिल होगा, बहुत अच्छा होगा। और आपके अपनी वेलफेयर पे भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी फेम में इजाफा हो जाएगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी बड़ी अच्छी होगी, इंटेलिजेंस आपकी बहुत काम करेगी। कोई नई गाड़ी खरीदते हुए नज़र आते हैं, और कोई नया मकान बनाते हुए भी नज़र आते हैं। यहाँ पे अगर घर की अपलिफ्ट भी करते हैं, घर के आपको मामलात को उठा के रखते हुए नज़र आ रहे हैं। कैटल का बिज़नेस करने वाले, इनको भी बहुत फ़ायदा होगा। रेजिडेंस की बेहतरी करेंगे, मोरालिटी ऑनेस्टी आपकी बहुत अच्छी होगी, मौसम बहुत अच्छा होगा, फॉल्स एलिगेशन सारी दूर हो जाएंगी, पीस ऑफ माइंड होगा। कोई नई आप प्रॉपर्टी ख़रीदते, कोई नई ज़मीन खरीदते नज़र आते हैं। और आर्चर क्रॉप माइंस वालों को भी आपका यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ। चौथा घर वालदा का, पेरेंट्स का भी, तो आपको वालदा की सपोर्ट मिल जाएगी। आप जिस कारोबार में हैं, जिस बिज़नेस में हैं, अगर आप वेदर यू आर डूइंग बिजनेस और इन जॉब सर्विस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपग्रेडेशन हर हाल में, जिस शोबे में भी बैठे हैं, यहाँ आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा। बहुत खुल के खेलेंगे, बहुत ही आपको प्रमोशन और अपलिफ्ट, कारोबार में अपलिफ्ट आपको मिलती हुई नज़र आए। तो अगस्त का महीना एंजॉय कीजिएगा, जितना एंजॉय करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये अगस्त आपके लिए बहुत कुछ लेने आ रहा है, देने आ रहा है, लेने नहीं आ रहा, देने आ रहा है जी। अब आ गया सितंबर का महीना। सितंबर का महीना टॉरियन आपके लिए बहुत अच्छा है। एक तो आपका यहाँ पे पहले ट्राइन थी, वैसे भी कम्बिनेशन 5वें और 9 तो उसका कम्बिनेशन ये बनता है, तो आपके लिए वैसे ही ये सितंबर और जो कैप्रिकॉन का महीना आपको बहुत सूट करता है। यहाँ पे जो सबसे मज़ेदार चीज़ है, सन विर्गो में है, और साथ मरकरी पहले चौथे घर में होगे और फिर मरकरी 5वें घर में होगा, तो 2 कम्बिनेशन आपके यहाँ बनेगा। तो पहले सन और मरकरी, और फिर सन और आपका सिर्फ अकेला सन जो होगा वो आपका क्या रोल प्ले करेगा। 10th 9 तक 10 सितंबर के बाद ये 5वें घर में आ जाएगा। तो पहले देखते हैं 5वें का लॉर्ड चौथे घर में, तो आपको बेहतरी, यहाँ पे आपको दुनियावी व माशी बेहतरी मिलेगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपनी इल्म की रोशनी को, तालीम को बुनियाद बना के आप पैसे कमाने में कामयाब होंगे। लोगों को पढ़ा कर, रहनुमाई करके, पब्लिक प्रोफेशन से इतने पैसे ज़रूर कमा लेंगे जिससे यू विल गेट सम प्रॉपर्टी, या अपनी जायदाद बनाने में कामयाब होंगे। अगर आप स्पोर्ट्स मैन हैं तो अपनी काबिलियत, मेहनत और ना सिर्फ दौलत कमाएंगे बल्कि अपने ख़ानदान में माशी तरक्की, जायदाद बनाने, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आसाइशें पैदा कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों और जानने वालों की मदद ज़रूर मिलेगी। अब जब 10 सितंबर 10 सितंबर को मरकरी 5वें घर में आ जाएगा, तो आप बहुत ही एहसास हो जाएंगे, अक्ल को बुरे कार ला के अपनी मर्ज़ी के काम करेंगे। हर किस्म की मौज मस्ती, दोस्तियाँ, दोस्तों से तल्लक, सैर, रोमांस, जवानी के जाम के रखते हैं, खेल कूद में हिस्सा लेंगे, बच्चों के साथ बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे, बग़ैर कोशिश के कोई ना कोई आपको पैसे मिल जाएंगे। जैसे अचानक फ़ायदा लॉटरी से मिलने का इम्कान है, तो ये लॉटरी के लिए ये बेस्ट महीना है। वो तो तमाम काम जो यारों दोस्तों से मिलकर करेंगे उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। एक मौज मस्ती आपके चेहरे पे होगी, हर दाव में एक मस्ती होगी, और पूरी तरह मुस्तैदी और चुस्ती से काम करेंगे। अपने प्यारो मोहब्बत से नाम कमाएंगे, और ख़ुद की मेहनत से आपको माशरे में इम्पोर्टेंस मिल जाएगी। आपके बच्चे और दोस्त भी नाम कमाते हुए नज़र आते हैं। ये तो कम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ पे पहले तो देखते हैं सन मरकरी। तो सन मरकरी क्योंकि दौलत का लॉर्ड है, लिहाजा जब मरकरी आपके चौथे घर में होगा, और ये एजुकेशन का लॉर्ड भी है,
تو والدہ کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی پراپرٹی کمرشل پراپرٹی پہ کام کریں گے یا کوئی گھر کرائے پہ چڑھانے کی کوشش کریں گے، اور اگر خواتین ہیں تو اپنی والدہ کی بہت ختم کریں گے۔ آپ کو رینٹل پراپرٹی اور کمرشل پراپرٹی میں بہت دلچسپی رہے گی اور پیسے کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھیں گے، زیادہ پیسہ کمانا چاہیں گے۔ زمین سے نکلنے والی چیزیں یعنی گھاس، سبزیوں اور فروٹ کے کاروبار میں آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور جب یہ 5ویں گھر میں آ جائے گا اور یہ آپ کا اور یہاں پہ آپ کو ایجوکیشن میں بہت اچھا رزلٹ مل جائے گا، کھیلوں میں آپ کی شہرت میں اضافہ ہوگا، موج مستی کرنا، کھیل کود میں حصہ لینا، سیر سپاٹا کرنے کا شوق بڑھ جائے گا۔ وہ ہر چیز جہاں پہ خوشیاں ہوں، ہلا گلا اور مستی ہوگی، وہاں جا کر آپ خوش رہیں گے۔ اور مرکری کا اچھا ہونا، اپنے گھر میں ہونا، تو پریکٹیکلی آپ بہت اسٹرانگ ہوں گے ایجوکیشن میں خاص طور پہ۔ تو یہاں پہ وہ لوگ جو پی ایچ ڈی میں، وہ لوگ جو ایم فل کر رہے ہیں، ان کو اپنی مرضی کا ٹاپک مل جائے گا، اپنی مرضی کی ریسرچ مل جائے گی، اپنی مرضی کا داخلہ مل جائے گا، اور اگر ان کی ڈیفینس آتا ہے تو ان کو بہت اچھے طریقے سے اپنے رزلٹس لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ان کا وزڈم اور اسپیکولیشن میں بہت ہی اضافہ ہوگا، فیم ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا، ان کے تھیسس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اور یہاں پہ ان کا کوئی پیپر پبلش یا کتاب پبلش ہو جائے گی، کوئی تھیسس پبلش ہو جائے گا۔ یہ منفی طریقے سے سوچنا ختم ہو جائے گا آپ کا، اور آپ اپنی فیوچر لائف کے بارے میں زیادہ کام کریں گے، شرط لگائیں گے اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں، سیر سپاٹا، گیمز، ڈانسز، میوزک، لاٹری، گیمبلنگ، اس میں بھی آپ کرے گا زیادہ۔ جو آپ کو بتا دوں، ستمبر کا مہینہ آپ کا بچوں کے ساتھ کوئی سیر سپاٹے کا پروگرام بنے گا، آپ کہیں پہاڑی علاقے میں کہیں سیر تفریح، سمندر یا اس قسم کی چیزوں میں آپ جائیں گے، اور راستے میں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے رہیں گے، بیٹا یہ چیز ایسے ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے، یہ یہاں سے سکندر یونانی گزرا تھا۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بچوں اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی جائیں نا، والد صاحب کے ساتھ جاتا ہوں تو وہ راستے میں اس علاقے کی ہسٹری ضرور بتاتے ہیں، ٹیچ کرتے ہیں، ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس طرح آپ کے پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھاتے ہوئے، نالج دیتے ہوئے بھی آپ سیر سپاٹا کریں گے، اور راستے میں خوب ہلا گلا اور موج مستی، میوزک اور بھاگ دوڑ اور سپورٹس ایکٹیویٹی میں بھی حصہ لیں گے۔ تو ستمبر کا مہینہ انجوائے کیجیے گا، یہاں آپ کو بہت کچھ ملنے جا رہا ہے، اور یہاں پہ آپ انجوائے بھی کریں گے اور سڈن گین بھی ملے گا۔ اسی طرح اب اکتوبر کا مہینہ، اور یہ اکتوبر کا مہینہ یہاں سے آپ کو جوپیٹر کی ٹرائن ہے، سب سے بڑا آپ کا یہ پازیٹیو ہے، اور یہاں پہ کیتو، سن اور مرکری 30/8 کو، وینس آ جائے گا 30/8 کو، اور یہاں پہ آپ کا ہوگا، اور پہلے اور کیونکہ مرکری آئے گا پہلے، آپ کا وینس جو ہوگا وہ 5ویں گھر میں ہوگا، پھر 6ٹھے گھر میں آ جائے گا، تو ساتھ ٹرائن بھی ہے، ساتھ کیتو، تو یہ آپ کو یہاں پہ آپ کا 6ٹھا گھر نیگیٹو ہوتا ہے، اور ساتھ کیتو آپ کو تھوڑا سا کرے گا، لیکن جوپیٹر کی ٹرائن کی وجہ سے یہ آپ کو بہت ہی نارمل کر دے گا، آپ کو فائدہ دے گا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وینس 5ویں گھر میں آئے گا تو آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایجوکیشن میں آپ کی طرف اور دوستوں کی طرف آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے، کھیل کود میں، وہ آپ کا میں نے پہلے بتا دیا پازیٹیو، لیکن جب 6ٹھے گھر میں وینس آ جائے گا سن کے ساتھ، تو یہاں پہ لبرا میں یہ بہت مضبوط ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اور ہمیشہ اچھا وہ لوگ جو ایکٹر ہیں وہ بہت ہی ان کو فائدہ ہوگا، ایکٹر میں مضبوط نظر، سوشل ورک، سیاست، ان سب میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور جو کام ڈیزائننگ، خوشبو، آرٹ، بیوٹی پارلر، سینما اسکرین، چمکدار خوشیاں، نظر آنے والی چیزیں، ٹی وی پہ آنے کا شوق آپ کا پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا جہاں کا سفر کریں گے، ان کا جن کا سیارہ وینس جب برج میزان میں آتا ہے تو وہ کوئی کسی قسم کی نحوست پیدا نہیں کرتا، فائدہ ہی دیتا ہے۔ تو 6ٹھا گھر آپ کا، میں نے جیسے پہلے کہا کہ 6ٹھا 5ویں میں، میں نے بتا دیا کہ جب 6ٹھا 5ویں میں ہوگا تو اس وقت
آپ کا پیسے آپ خرچیں گے. اور جب چھٹے میں آ جائے گا وہ مرکری. اچھا مرکری جب جیمنائی میں ہوتا ہے تو پھر دماغی کام زیادہ کرتے ہیں، اور جب آپ ورگو میں آتا ہے تو پھر دماغی کام کے ساتھ ساتھ آپ پریکٹیکل بھی بہت ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ پریکٹیکلی بہت تیز ہوں گے اور بڑے کام نکالیں گے، اور آپ کے اندر کام کرنے کی صلاحیت بہت اچھی ہوگی. فار سائٹڈ ہوں گے، قوت مشاہدہ بہت اچھی ہوگی، چھٹی حصہ ہوگی، اور اپنے معاملات کو پہلے ہی فورسی کر لیں گے. سروسز دینے پہ یقین کریں گے. کوئی آپ کو یہاں پہ کوئی نوکری مل جائے گی. اگر آپ کو نوکری نہیں ہے، اگر آپ سروس کر رہے ہیں تو سروس میں بھی آپ کو اٹھان مل جائے گی. اور آپ کی یہاں پہ سرکاری یا کمپنی کی طرف سے ٹورنگ بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اب چھٹا گھر، یہاں پہ آپ کو انکل آنٹ کی سپورٹ مل جائے گی. اپنے پارٹنر کے آپ معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کا ورکر آپ کے متحد آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. یہاں پہ آپ اپنے معاملات، اپنے پینڈنگ ڈاک سب کچھ نکالنے میں کامیاب رہیں گے. کوئی قرضہ چڑھا وہ قرضہ اتر جائے گا، اگر قرضہ اپلائی کیا وہ مل جائے گا. کوئی آپ کی پروموشن، کوئی آپ کا انکوائری فائل ہو جائے گی. اگر آپ کی ضمانت نہیں ہو رہی تو اس مہینے میں ضمانت ہو جائے گی آپ کی. کوئی ابسٹیکل کو دور ہو جائے گی، کوئی سکنس ختم ہو جائے گی، کوئی زخم ٹھیک ہو جائے گا، کوئی کرول ایکشن فائل ہو جائے گا. آپ کی ٹرانسفر آپ کی مرضی سے ہو جائے گی. اگر آپ نے CSS کا ایگزام دیا تو اس مہینے اگر رزلٹ آتا تو کمال کا رزلٹ ہوگا، اور آپ کو بہت ہی فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. تو اکتوبر کا مہینہ یہ دا بیسٹ ٹائم آپ کے لیے، جاب کے لیے، آپ کے بزنس کے لیے، آپ کے قرضوں کے لیے، آپ کے جو بھی کام ہے اس میں آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائے گا. آگے چلتے ہیں. نومبر کا مہینہ. نومبر کا مہینہ آپ کے 7ویں گھر میں سن ہے، اور 7ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں. جب 7ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں جاتا ہے تو آپ کا جو اسپاؤس ہے آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ بڑا اچھا انٹریکشن کرتا ہے اور بہت پیار کرے. آپ کا اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ بھی بہت پیار ہوگا. مجموعی طور پر شادی شدہ زندگی سکون اور پیار سے چلے گی، اور دوست بنانے کا سلسلہ چلے گا. پبلک اور دوستوں میں اچھی گفتگو، انداز بیاں، علم رکھنے کی وجہ سے آپ کو کافی امپورٹنس مل جائے گی. تو یہاں پہ سن بہت مضبوط بیٹھا ہے. اس کا میڈیٹر جو تھوڑا سا نیگیٹو ضرور ہے کیونکہ راہو کی سکیئر میں ہے، لیکن پھر اس کا دیکھنا ہوگا آپ کا نیٹل کا مون کیسا بیٹھا، اس ڈپینڈ کرتا ہے. پھر وہ ویوری کام چلے. جب مون پازیٹیو ہوگا تو پازیٹیو رزلٹ، جب مون نیگیٹو ہوگا تو نیگیٹو رزلٹ پازیٹیو ہوں گے. تو اس لیے یہ مہینہ بھی تھوڑا سا ویوری ہوگا، بٹ اگریشن ہوگا، بولڈنس ہوگی. آپ کا جو مشترکہ کاروبار اس میں فائدہ ہوگا. میاں بیوی میں ایک جسمانی تعلقات بہت مضبوط ہوں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو ہینڈل کریں گے. باہر جانے کا چانسز بھی بن سکتا ہے، آپ کی فارن ٹریولنگ بھی آ سکتی ہے میاں بیوی کی، اور یہ آپ شیئر بزنس میں بھی آپ فائدہ کما لیں گے. بٹ آپ نے یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی، صرف ٹریڈ کرنا ہے. ٹریڈ میں آپ کو فائدہ ہوگا، انویسٹمنٹ میں پیسے پھنسنے کے پورے چانسز ہوں گے، اور بعد میں لاس کی شکل میں آپ کا جو پارٹنر کہے گا جی پیسے ڈوب گئے. تو آپ نے یہاں پہ بہت ہی محتاط ہو کے چلنا ہوگا. تو یہ نومبر کا مہینہ آپ کو اسی طرح ہی چلے گا. دسمبر کا مہینہ آخری مہینہ، جہاں پہ سن مرکری آپ کے 8ویں گھر میں، اور 8ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں، یہ جوپیٹر، اور یہاں پہ جوپیٹر کی پوزیشن بہت اچھی بیٹھی ہوئی ہے. اور جب 8ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو یہ ایک اچھا رزلٹ دیتا ہے. دولت کا ذخیرہ، دولت جمع کرنے میں آپ مگن رہیں گے، اور دولت کو چھوڑنے کا خیال بھی نہیں کریں گے. لالچی طبیعت آپ کی ہوگی، آپ کو دولت کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. معاشی حوث میں کچھ بیوقوفیاں کرنے کے چانسز ہیں جو آپ کو خراب کر سکتی، کیونکہ وہ 8واں گھر ہے، اور پھر آپ اپنی قسمت کو کوسیں گے. آپ جائیداد فروخت کر کے پیسہ جمع کریں گے، اور یہ پیسے جو ہے نا آپ کے چوری ہو سکتے ہیں یا دوسرا کوئی چھین لے گا. تو اس لیے اپنے پراپرٹی کو اس مہینے بالکل نہیں چھیڑنا. اپنے معاملات کو بالکل سیدھا رکھنا ہوگا. آپ نے اپنا روٹین کے ورک کو اسی طرح چلنے جائے گا. آپ نے اگر آپ کو انہیریٹنٹ پراپرٹی ملتی ہے تو وہ پراپرٹی آپ کی بڑے اچھے طریقے سے ٹرانسفر ہو جائے گی. آپ کا کوئی قرضہ اتر جائے گا یا قرضہ چلے گا، کچھ جاب مل جائے گی. اور یہاں پہ آپ کی آڈیٹوریکل ابیلٹی، بول کے پیسہ کمانا، ان میں آپ کو بہت فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے. یہاں پہ
आपकी कोई खुदा नखास्ता कोई डिस्ग्रेस हुई तो उसको ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे, आपके ढिले मामला सीधा करने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे जो सबसे जो एडवांटेज मिलता है वो आपकी फॉरेन नेशनलिटी में आपको कोई पेशरफ्त मिल जाएगी। आपने अपनी जायदाद फरोख्त करके नहीं जाना, पैसे साथ लेके नहीं जाना, नहीं तो रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई ना कोई मसला बन जाएगा जिससे आपके पैसे आपके लॉस में चले जाएंगे और आपके हिडन वेल्थ में इजाफा होगा, गिफ्ट आ जाएंगे, आपके स्पाउस की तरफ से भी कोई पैसे आपके बहुत आ जाएं। तो दिसंबर का महीना आपने थोड़ा सा केयरफुल होकर गुजारना होगा। यहाँ पे आपने पॉजिटिव रिजल्ट लेने, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप रिस्क लें, जिससे आपका मामला आपका ख़राब हो जाए। ये ना हो कि महीना 2024 जाते जाते आपको कोई रगड़ा लगा दे। तो ओवरऑल आपका ये जो 12 महीने मैंने इनको तफसील से बता दिया है और अब आगे चलते हैं, हम इसको कंक्लूड करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक में। जर्नल कैसा होगा, स्पेशल कैसा होगा, एजुकेशन, फाइनेंशियल, हेल्थ, रोमांस, लव लाइफ, कैरियर और सोशल लाइफ आपकी कैसी होगी। तो ये आपका पहले जर्नल हम आपको बताता हूँ कि जर्नल के आपका यहाँ पे बहुत अच्छा साल होगा, क्योंकि आपका 5वां घर, आपका 9th हाउस और आपका फिर उसके बाद 26 मई के बाद आपका छठा और आपका 10वां घर बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। लिहाजा एक तो सडन गेन, जॉब में फ़ायदा और फिर प्रमोशन और आपका कह लें कि अपग्रेडेशन, स्टेटस में इजाफा, ये तो जनरली आपको पूरा साल ही फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद स्पेशल क्या होगा? स्पेशल आपका सितंबर में सडन गेन मिलना, एकदम पैसे मिल जाना, लॉटरी निकल आना, ये एक फ़ायदा होगा। और आपका आपको कह लें कि जो जून जुलाई इसमें भी आपको बहुत पैसा मिल जाएगा। और ख़ास तौर पे स्पेशल आपको केयरफुल होना पड़ेगा, अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना होगा। आपने ये आपका मार्च और अप्रैल का महीना ये आपको तंग कर सकता है, यहाँ पे आपने मुताद रहना। अब आ गया एजुकेशन, क्योंकि आपके 5वें और 9th को ट्राइन है, लिहाजा किसी किस्म की भी एजुकेशन आप ले रहे हैं आपको वहाँ पे एडवांटेज है, ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन और जो आपकी मिडिल एजुकेशन है इसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आएंगे, और लेकिन अल्टीमेटली रिज़ल्ट आपके हक में होगा। फिनेंशियली आपको बहुत फ़ायदा होगा ये सितंबर और यहाँ पे आपको जून में फ़ायदा होगा और उसके बाद फिर आपको सितंबर और अक्टूबर या भी आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा। फरवरी का महीना भी आपके स्टेटस को इजाफा होता हुआ नज़र, यहाँ पे आपके फाइनेंशियली आप अपग्रेड करेंगे और काफ़ी आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आता है। हेल्थ इशू आपके मार्च अप्रैल और ये आपके अच्छे नहीं होंगे, जुलाई का महीना भी अच्छा नहीं होगा, ख़ास तौर पे जो अप्रैल का महीना होगा या मार्च का, यहाँ पे मोटरसाइकिलिस्ट हज़रात, गाड़ी ड्राइविंग, इनसे आपने बहुत बचना होगा, परहेज़ करना होगा। और आपने यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो आपको कोई कट वाउंड सर्जरी हो सकती है, पाँव पर चोट लग सकती है, दूसरा कोई शार्प थिंग से आपको कट लग जाएगा, कोई ज़ख़म बन जाएगा, तीसरा आग से नहीं खेलना, बिजली से नहीं नंगे पाँव खेलना, और आपने अपने आप को मच्छरों वाले इलाके, इंसेक्ट्स के इलाकों से आपने दूर रहना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पे कहते हैं डेंगू, मलेरिया, ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। चौथे नंबर पे आ जाता है फिर 5वां हेल्थ इशू, मैंने ये आपको बता दिया, रोमांस एंड लव लाइफ, क्योंकि आपका जुपिटर बहुत पॉजिटिव बैठा हुआ है, आपका वीनस भी आपका ख़ास तौर पे आपके जो लव लाइफ में बहुत ही आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे। मार्स जब पॉजिटिव होगा तो उस वक्त आपकी शादी के मामला, लव अफेयर, उसमें बहुत प्रॉस्पेरिटी होगी। लेकिन मार्च और अप्रैल में
یہ آپ کی جو لو لائف ہے، آپ کے ہسبینڈ کو پرابلم آ سکتا ہے، آپ کا اسپاؤس بیمار ہو سکتا ہے، آپ کے اسپاؤس کو کچھ نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے. تو اس لیے 2 مہینے میں اپنے اسپاؤس کا بہت خیال رکھنا ہے. اور ان کیس اگر آپ کا کوئی لو افیئر چل رہا ہے تو کوئی ایلیگیشن، فالس ایلیگیشن، اس سے ذرا پرہیز کیجیے گا. آپ کی دوستی ٹوٹ سکتی ہے، آپ کا افیئر ٹوٹ سکتا ہے، آپ کا نکاح ٹوٹ سکتا ہے. ان 2 مہینوں میں آپ کو ایکسٹرا آرڈنری، اور خاص طور پہ جولائی کا مہینہ بھی یو شوڈ بی کیئرفل، ادروائز آپ اپنی اچھی بھلی منگنی اور نکاح کو ڈسٹرب نہ کر لیجیے گا. اس کے بعد آپ کا کیریئر بہت اچھا، نئی جاب مل جائے گی، پروموشن مل جائے گی، بزنس میں اٹھان مل جائے گی. یہ آپ کا جنوری فروری، اس کے بعد پھر آپ کا مئی جون، اور پھر آپ کا اگست ستمبر اکتوبر، یہ کمال کے ہوں گے آپ کے. یہاں پہ آپ کے کیریئر اور بزنس کو 4 چاند لگ جائیں گے. سوشل لائف آپ کی پورے سال ہی بہت اچھی ہوگی. نئے دوست ملیں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، نئی فیملیوں کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، اور یہ آپ کو مذہبی طور پہ بھی اسٹرانگ ہوں گے. اور پلس ہلکا باب آپ کا اضافہ ہوگا. آپ کی لوگوں میں ایک کہہ لیں کہ نئی روٹس ڈیولپ ہوں گے. آپ اپنے ارد گرد کے لوگ آپ کو بڑی امپورٹنس دیں گے. خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں آپ کی بہت دعوتیں چلیں گی، اور آپ بھی انوائٹ کریں گے، لوگ بھی آپ کی طرف آئیں گے، اور لوگ بھی آپ کو انوائٹ کریں گے. تو یہ صرف آپ نے یہ 3 مہینے متعارف رہنا ہوگا، جولائی، اپریل، مارچ، اور جو سب سے اچھے مہینے آپ کے اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، جنوری، فروری، یہ آپ کے بیسٹ ہوں گے. آپ نے اپریل کے مہینے میں اپنے ایکسپینڈیچر کو بہت کنٹرول کرنا، بلکہ تھرو آؤٹ ایئرس، کیونکہ راہو آپ کے 12ویں گھر بیٹھے، تو آپ کو نیسیسری ایکسپینڈیچر سے پرہیز کرنا ہوگا، اور انڈر ہینڈ ڈیل سے بچنا ہوگا، 2 نمبری کام سے بچنا ہوگا، ہڈن افیئر سے دور رہنا ہوگا. پاؤں پہ چوٹ لگ سکتی ہے، لیفٹ ایئر خراب ہو سکتا ہے، ہاسپٹلائزیشن ہو سکتی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا، ایک ایک پوائنٹ لکھیے گا، اس کے مطابق اپنا پلان کیجیے گا، اور پھر زیادہ ڈیٹیل سے جو گائیڈنس ملے گی وہ آپ کو یہ ہفتہ کیسا رہے گا یا یہ مہینہ کیسا ہوگا اس میں ملے گے. آئی ہوپ میرا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اگر پسند آ گیا تو لائک کیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا، اور اگر شیئر کر دیجیے گا. اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.